آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے ان کو واضح واضح نشانیاں دی۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی ہم نے ان کو واضح واضح نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، اللہ فرماتے ہیں جو نعمتوں کے آ جانے کے بعد بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس اللہ سخت سزا دینے والے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے سامنے دنیاوی زندگی مسخر کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاقیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو متقی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، قیامت والے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات تھی، اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر واضح نشانیاں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ اب اللہ نے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو پیش کیا۔ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے اللہ نے ان کو کتنی واضح واضح نشانیاں دی۔ نشانیوں میں تعلیمات آ جاتی ہیں، اللہ نے ان کو کتاب تورات جیسی تعلیم والی کتاب دی، اور نشانیوں کے اندر انبیاء آ جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا، اللہ نے علم بھی دیا، اللہ نے حکمت بھی دی، اللہ نے نبوت ان کے خاندان میں رکھ دی، اللہ نے بادشاہت ان کے خاندان میں رکھ دی۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ کہتے ہیں جس وقت ہم نے تمہارے اندر نبوت کو رکھ دیا، کچھ کو بادشاہ بنا دیا، اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنے ہم نے ان کو واضح واضح نشانیاں دی۔ تو نشانیوں میں انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود جو قوم تھی اللہ کے احکامات کو نہیں مانی، بار بار غلطیاں، بار بار کوتاہیاں، بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، سخت سزاؤں میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا۔ اس لیے اللہ نے کیا نا، جو اللہ کی نعمتوں کو آ جانے کے بعد بدل دے۔ انبیاء آ گئے، انبیاء کی قدر نہیں کی، کتابیں آئیں، کتابوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں یہی چیز ذکر کی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں آپ ان مشرکوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل دیا۔ یہ اللہ میرے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے نبی آ گئے، اس کے باوجود مشرکوں نے حضور کی قدر نہیں کی، تو پھر اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی جہنم کو حلال کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انبیاء کا آ جانا، کتابوں کا مل جانا۔ دیکھیں علم اور عمل دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ علم آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور عمل ہم سیکھتے ہیں حضور کی جانب سے۔ حضور علیہ السلام کر کے دکھاتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی ہم نے ان کو واضح واضح نشانیاں دیں، جس نے اللہ کی نعمتیں آ جانے کے بعد اس کو بدل دیا، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ نعمتوں کی جانب اگر غور کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمت۔ اللہ نے صحت اس لیے دی ہے، میں اللہ رب العزت کی فرما برداری میں وہ صحت لگاؤں، کسی پر ظلم کرتے ہوئے اپنی صحت اور طاقت خرچ کروں تو ناقدری کی۔ اللہ کی نعمت کو میں نے بدل دیا۔ آنکھیں اللہ نے دی قرآن کا دیدار کروں، آنکھیں اللہ نے دی میں حق دیکھوں، حق کا راستہ دیکھوں، حق کے راستے پہ چلوں، لیکن میں آنکھوں کو غلط استعمال کروں، یہ میں نے نعمتوں کو بدل دیا، ان کی ناقدری کی۔ اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پاؤں دیے، اللہ رب العزت نے اعضاء دیے، نعمتیں دی، یہ اس لیے تاکہ لوگ ان نعمتوں کی قدر کریں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کافروں کے سامنے دنیاوی زندگی مسخر کر دی گئی۔ کافر کے سامنے ہر وقت دنیا دنیا، ان کا مقصد دنیا، ان کی زندگی دنیا، ان کی موت دنیا، ان کا ہر کام دنیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے پھر ٹھٹھا کرتے ہیں۔
میرے نبی کے صحابہ جب چلتے تھے نا، یہ کافر بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھو جی یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، نہ پہننے کو لباس ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ باغات ہیں، نہ مکانات ہیں، نہ زمینیں، پیسہ پلے کوئی نہیں، جائیدادیں کوئی نہیں، دنیا کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھروں میں لوٹتے تھے ان کے خلاف باتیں بناتے تھے۔ تو جب دنیا آ جاتی ہے، جس کے سامنے دنیا ہوتی ہے وہ ایمان والوں کا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی پھر ایسے ہیں نا جو ایمان والے ہوں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا مذاق تو اڑایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ میرے خیال میں تو علماء کا، طلباء کا، تبلیغ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو گھر کام کوئی نہیں، ویلے پھرتے، تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اس مذاق کی ہم نے پین نہیں لینی، یہ شروع سے ایسے ہوتا آ رہا ہے۔ حضور کے صحابہ کا مذاق، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے نبی تبلیغ کرتے تھے، کافر پیچھے پیچھے پھرتے تھے، حضور میرے نبی کا چچا پیچھے پیچھے پھرتا تھا، اس کی بات نہ سننا، یہ دماغی طور پر فارغ ہے، معاذ اللہ۔ جب میرے نبی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، میرے نبی علیہ السلام کو کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا، ہمیں تو نہیں کہا جاتا نا، اتنا تو نہیں کہتے ہمیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، دین والے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے سامنے ہر وقت دنیا دنیا ہے، اس لیے وہ ایمان والوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم سنا رہا ہوں، جس نے کسی مومن کا اس کی غربت کی وجہ سے مذاق اڑایا، جس نے کسی مومن کا اس کی غربت کی وجہ سے مذاق اڑایا، اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین سب کے سامنے اللہ اس بندے کو رسوا کریں۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مومن پر ایسا عیب لگایا جو اس کے اندر موجود نہیں تھا، قیامت والے دن اللہ آگ کے ٹیلے پر کھڑا کریں گے اور اسے فرمائیں گے اب ساری مخلوق کے سامنے اپنی تکذیب کر، اپنے آپ کو جھوٹا کہہ کہ میں نے اس کے خلاف جھوٹ بولا۔ بتا آپ لوگ، تو ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی مومن کا مذاق اڑانا گندی بات ہے۔ اللہ نے یہ کافروں کا شیوا، کافروں کی عادت بیان کی ہے، یہ ان کا شیوا ہے، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور پھر آگے میرے رب نے کیا فرمایا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، دیندار ہوں گے، قیامت والے دن یہ ان کافروں سے درجات میں کتنا اوپر ہوں گے، یہ جنت میں، وہ جہنم میں۔ اور پھر قرآن میں میرے رب نے نقشے کھینچے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پردے اللہ ہٹا دیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو کہیں گے، آواز لگائیں گے، او جہنمیوں، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا، وعدے کو سچا جان لیا، ہمیں وہ نعمتیں ساری مل گئی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے بھی سچا پایا؟ اس وقت یہ جہنمی جنتیوں کو بلائیں گے، ان افیدوا علینا من الماء، آج ہمارے اوپر سروں پر کوئی پانی تو پھینک دو، کوئی ٹھنڈ مل جائے، پانی پینے کو کوئی قطرہ مل جائے، ویسے تو نہیں مل رہا۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دیا کچھ ہمیں دے دو، کوئی روٹی دے دو، کوئی ٹکڑا دے دو، کوئی پھل دے دو، کوئی چیز کھانے کو تو دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ ساری نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، نہ تمہیں پانی مل سکتا ہے نہ جنت کی اور کوئی نعمت مل سکتی ہے۔ کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے تھے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل غافل، ان کو آخرت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہر وقت دنیا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس بندے کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس کو جمع میرے نبی نے فرمایا وہ کرتا ہے جس کے پاس عقل کوئی نہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہر وقت کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا، اور اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا،
اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا، بقیہ جو مال ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ یہ ایسے خواہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کا کہاں مال ہے؟ اس لیے اپنا مال بنائیں، کھائیں پئیں پہنیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، تاکہ قیامت والے دن جب پہنچے۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آ گیا، عرض کیا حضور مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور بڑا مال ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مال کو اللہ کے پاس بھیج۔ انہوں نے سارا مال صدقہ کر دیا۔ پھر آئے حضور اب مرنے کو جی چاہتا ہے، وجہ کیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدھر مال ہو نا ادھر رہنے کو جی چاہتا ہے۔ تیرے پاس دنیا میں مال تھا، تیرا دل کرتا تھا میں ادھر رہوں، جب تو نے اللہ کے پاس بھیج دیا اب تیرا جی کرتا ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ تو لہذا یہ مال جو ہے، مال وہی ہمارا ہے جو ہم نے خرچ کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک بکرا آ گیا، میرے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیا اس کو صدقہ کرو۔ میرے نبی آئے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہنے لگی حضور ایک دستی کا گوشت بچا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، بلکہ وہ بچا ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ عائشہ یہ نہیں بچا بلکہ وہ گوشت بچ گیا جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ ہمارا مال ہے، جو ہم نے کھا پی لیا ہے وہ ہمارا مال ہے، جو ہم نے پہن لیا ہے یہ ہمارا مال ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور ایسی محبت کہ آخرت سے بالکل غافل ہو جائے، یہ محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس محبت کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے ہم اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے دنیا مردار ہے، الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، اور اس کو حاصل کرنے والے معاذ اللہ کتے ہیں۔ تو ہمارا مقصود تو دنیا نہیں۔ مومن کا کام دنیا بھی اپنے مقصد تک اور آخرت سے غافل نہ ہو، نیکیوں سے پیچھے نہ ہٹے، اور دنیا ملے، یہ دنیا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ دنیا دو طرح کی ملتی ہے، ایک دنیا وہ ملتی ہے گردن میں سریا پڑ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، فخر جتلاتا ہے دوسروں پہ۔ فرمایا یہ دنیا وہ ہے جو اللہ نے قارون کو دی، یہ دنیا وہ ہے جو اللہ نے نمرود اور فرعون کو دی تھی۔ اور ایسی دنیا اگر ملے کہ بندے کے اندر اور عاجزی آ جائے، بندہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار اور زیادہ بن جائے، پھر سمجھ لو یہ وہ دنیا ہے جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، جو اللہ نے حضرت داود کو دی، جو اللہ نے حضرت عثمان کو دی، جو اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دی۔ دنیا دو طرح کی، اس لیے دنیا ملے اکڑ پیدا نہ ہو، دنیا ملے گردن میں سریا نہ پڑے، دنیا ملے تکبر نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، حاصل کریں، اور دنیا کی محبت نہ ہو۔ اللہ والے کیسے سمجھاتے ہیں؟ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، جس طرح کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی دنیا، اس کی محبت دلوں کے اندر اتر جائے، یہ ہمیں برباد کر کے رکھے۔ ہاں، کافروں کے سامنے دنیاوی زندگی مسخر کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے مذاق اڑاتے ہیں۔ جو متقی ہیں یہ قیامت والے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ اللہ دینے پہ آئیں، مٹی کو ہاتھ لگائیں سونا بن جائے، اور اللہ لینے پہ آئیں، سونے کو ہاتھ لگائیں اللہ مٹی بنا دے۔ میرے اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق